सुबह सूरज के साथ ही जंग का तिबल बजा। ईरान ने वो कर दिखाया जिसका इसराइल ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश, तबाही, इसराइल और अमेरिका के मुंह पर एक जोरदार तमाचा। सवाल सिर्फ ये नहीं कि ईरान ने हमला क्यों किया, बल्कि ये है कि अब क्या होगा। क्या इसराइल का गुरूर मट्टी में मिल गया? क्या खित्ता एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है? आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो मनासिर जो इस्राएली मीडिया छुपा रहा है। ईरान का इसराइल को बड़ा सरप्राइज। ईरान के खौफनाक बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात ने इसराइल में थरथल्ली मचा दी है। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। मजीद 100 से ज़ायद मिसाइल दाग दिए। अब तक 20 इसराइली हलाक और 380 अफराद जख्मी हो गए। ईरान के ख़तरनाक मिसाइल जिनसे इसराइल लर्ज उठा। ईरानी हमले के बाद इसराइल में गजा जैसे मनाजिर सामने आ गए। ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने के इसराइली मंसूबे को रद्द कर दिया था। गैर मुल्की मीडिया का दावा सामने आ गया। ईरान के पास अब भी हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इसराइली मुशीर कौमी सलामती ने कहा है कि हम ईरानी क़यादत और अवाम के साथ खड़े हैं। हमास के ऐलान ने इसराइल में खलबली मचा दी। ट्रंप और सदर उर्दवान का टेलीफोनिक राबता। ईरान इसराइल तनाज़े पर तबादला ख्याल किया गया। तेहरान पर इसराइली हमलों में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ और उनके नायब शहीद हो गए। ईरान ने मोसाद के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स को फांसी दे दी। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ शहराम खालिक। व्यूअर्स, ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो गई है, जहां आज सुबह सवेरे ईरान ने इसराइल पर 100 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी के मुताबिक इन मिसाइल हमलों के बाद तल अबीब, मकबूजा बैतुल मक़दस और इसराइली शहर हीफा ज़ोरदार धमाकों से गूंज उठे, जबकि पूरे इसराइल में सायरन बजने लगे। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमलों की ताज़ा तरीन लहर के आगाज़ के बाद मुतअद्दिद इमारतें खंडरात में तब्दील हो गईं। ईरानी हमले के बाद इसराइल में गजा जैसे मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद तल अबीब, हीफा, बैतयाम और दीगर इलाकों में मुतअद्दिद इमारतें खंडर बन गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि ईरानी हमले के नतीजे में हीफा में ऑयल रिफाइनरी, अहम साइंसी तहकीकी मरकज़ और यस्मान इंस्टीट्यूट को नुकसान पहुंचा है। इत्तलात है कि बैतयाम में ईरानी मिसाइल हमले के बाद मुतअद्दिद इमारतें भी तबाह हुई हैं। ईरान के हमलों के नतीजे में हीफा के पावर प्लांट में आग लग गई और कई मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। ताज़ा हमलों में 8 इसराइली शहरी हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी हुए। ईरान की जानिब से इसराइल के बिन गोरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाने का दावा भी सामने आया है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने तल अबीब समेत मुख्तलिफ इसराइली शहरों में तबाही मचा दी है। इसराइली वजारत दिफा ने आयरन डोम और दीगर दिफाई निज़ामों की नाकामी का एतराफ़ करते हुए बताया कि ईरानी हमलों में अब तक 20 इसराइली हलाक और 380 जख्मी हो चुके। ईरानी हमलों में इसराइल की दर्जनों इमारतें तबाह हो चुकी। हीफा की ऑयल रिफाइनरी समेत कई इलाकों में आग लगी हुई है, जबकि साहिली शहर बैतयाम खंडर बन चुका। इसराइली सदर और वज़ीर आज़म ने तबाहशुदा इमारतों का मुआयना किया है। ईरान ने इसराइली साइंस यूनिवर्सिटी और साइंसी तहकीकी मरकज़ को भी कामयाबी से निशाना बनाने का दावा किया है। ईरानी हुकाम के मुताबिक इसराइली लड़ाका तैयारों को ईंधन फराहम करने वाली तनसीबात को भी हदफ बनाया गया। दूसरी जानिब इसराइल ने भी ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। तेहरान में इसराइली हमलों में पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल मोहम्मद कासमी शहीद हुए, जबकि डिप्टी जनरल हसन मुहक्किक और सीनियर ऑफिसर जनरल मोहसिन बाकरी भी हमले में जाम शहादत नोश कर गए, जो कि एक बड़ा धचका था। तीनों अफसरान ताजरश स्क्वायर के करीब होने वाले एक हमले का निशाना बने। ईरान की पासदारान इनकलाब ने तस्दीक की है कि सूबा ज़ंजान में इसराइली हमले में एक कमांडर रज़ा नजफी और सिपाही हसन रसूली शहीद हुए। इसराइल ने मशहद एयरपोर्ट पर ईरान के रिफ्यूलिंग तैयारे को तबाह करने का भी दावा किया। तेहरान में पानी की फराहमी के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और ईरानी हुकाम ने तस्दीक की है कि शहर की मरकज़ी लाइन बुरी तरह मुतासिर हुई। ईरानी कमांडर ने दावा किया है कि गुज़श्ता 48 घंटों में ईरान ने इसराइल के 44 ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स के हमले नाकाम बना दिए। इसके अलावा तेहरान के करीब इस्लाम शहर से मोसाद की ड्रोन फैक्ट्री भी पकड़ने का इंकशाफ किया गया।
ایران نے الزام لگایا ہے کہ اسرائیل نے جان بوجھ کر ایرانی وزارت خارجہ کی عمارت کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں متعدد شہری زخمی ہوئے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر حملے کی ویڈیو جاری کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ویڈیو انسٹی ٹیوٹ فار پولیٹیکل اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی لائبریری کی ہے، جسے براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ ویڈیو میں عمارت کی تباہ شدہ کھڑکیاں اور فرش پر بکھرا ملبہ واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 224 افراد شہید ہو چکے، جن میں 90% عام شہری شامل ہیں، جبکہ 1277 افراد زخمی بھی ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی تیسرے روز میں داخل ہو چکی ہے اور دونوں جانب سے گزشتہ رات بھی ایک دوسرے پر حملے کیے گئے۔ ایران نے اسرائیل پر جوابی حملے میں اماد، غزر اور خیبر شکن میزائلوں کا استعمال کیا۔ ان میزائلوں سے حیفا اور تل ابیب لرز اٹھے۔ غزر میزائل کو 2005 میں متعارف کروایا گیا تھا۔ یہ میزائل درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے۔ یہ میزائل 2 مرحلوں پر مشتمل ہے، جس کا پہلا مرحلہ مائع ایندھن سے اور دوسرا مرحلہ ٹھوس ایندھن سے چلتا ہے۔ ذرائع نے ایرانی مسلح افواج کی جانب سے کیا جانے والا ایرانی حملہ، جو کہ اب تک کا سب سے بڑا میزائل حملہ قرار دیا ہے۔ یہ کارروائی ان دہشت گردانہ حملوں کے رد عمل میں کی جا رہی ہے جو اسرائیل نے تہران سمیت مختلف ایرانی شہروں پر کیے، جن میں کئی اعلیٰ فوجی کمانڈرز، نیوکلیئر سائنسدان اور عام شہری بشمول بچے شہید ہوئے۔ اس بے مثال فوجی آپریشن کو یا علی ابن ابی طالب کے کوڈ نام سے انجام دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب اسلامی کے عوامی رابطہ شعبے نے ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ اس کے ایروسپیس ڈویژن نے اسرائیلی حکومت کی نئی جارحیت کے براہ راست رد عمل میں اس کارروائی کا آغاز کیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو قتل کرنے کے اسرائیلی منصوبے کو ویٹو کر دیا تھا۔ امریکی عہدیداروں نے خبر رساں ایجنسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم سیاسی قیادت کے پیچھے جانے کی بات بھی نہیں کر سکتے۔ گزشتہ روز اسرائیلی حکام کا کہنا تھا کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی پر حملہ خارج الذمہ کا نہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج کے ترجمان ایفی ڈیفرین سے سوال کیا گیا کہ کیا اسرائیل ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس پر اسرائیلی فوجی ترجمان نے کہا کہ وہ اس بات کی وضاحت نہیں کریں گے کہ آیا خامنائی ہدف میں ہے یا نہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کے مشیر قومی سلامتی کے مشیر نے کہا کہ ایران کے پاس اب بھی ہزاروں بیلسٹک میزائل موجود ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے مشیر قومی سلامتی زاچی ہینپی نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ موجودہ لڑائی کوئی ایسی جنگ نہیں جو طویل مدت کے لیے ایرانی خطرے کو ختم کر دے۔ اسرائیلی مشیر نے کہا کہ ایران کے پاس اب بھی ہزاروں کی تعداد میں بیلسٹک میزائل موجود ہیں۔ چند دن قبل بھی زاچی نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو فوجی مہم سے مکمل طور پر تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجی تجزیہ کاروں کا اندازہ ہے کہ سینکڑوں میزائل فائر کرنے کے باوجود اب بھی ایران کے پاس 1500 سے 2000 کے درمیان میزائل موجود ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز نے ایک اہم بیان جاری کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ جاری کشیدگی کے دوران ایران سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ الجزیرہ کے مطابق حماس کے مسلح ونگ القسام بریگیڈز نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ جنگ میں ایران کی حمایت کا اعلان کیا۔ القسام بریگیڈز کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ہم ایران، اس کی قیادت اور اس کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حماس کے عسکری ونگ نے اسرائیلی حملوں میں اعلیٰ ایرانی فوجی کمانڈرز اور عام شہریوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا۔ القسام بریگیڈز نے اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایرانی رد عمل پر کہا کہ ایران نے اسرائیل کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ القسام بریگیڈز نے ایرانی رہنماؤں کی فلسطینی کاز کو اور مزاحمت کی حمایت میں تاریخی اور فیصلہ کن قرار کو بھی سراہا۔ دوسری جانب ترک صدر رجب طیب اردوان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، جس میں ایران اسرائیل تنازع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انقرہ سے خبر ایجنسی کے مطابق ترک صدارتی دفتر نے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا دونوں رہنماؤں نے اسرائیل پر ان تنازع پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ صدر اردوان نے ٹرمپ کے ایران اسرائیل میں امن کے بیان کا خیر مقدم کیا اور خطے میں ہونے والی تباہی روکنے کا مطالبہ کیا۔ ترک صدر نے ایران اسرائیل کشیدگی ختم کرنے کے لیے فوری اقدام پر زور دیا۔ صدر اردوان نے کہا ترکیہ جوہری پروگرام پر تنازع کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ صہیونی حکومت کے حملوں میں پاسداران انقلاب کے اعلیٰ افسران شہید ہوئے۔
اسرائیلی فوج نے ایران کے وسط میں میزائل تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق اتوار کو تہران پر اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں انٹیلیجنس چیف جنرل محمد کاظمی اور ان کے نائب جنرل حسن محقق شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ جنرل محسن باقری بھی اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ جنرل کاظمی کو 2022 میں ایرانی سپاہ پاسداران کا انٹیلیجنس چیف مقرر کیا گیا تھا۔ ایرانی حکام نے ان شہادتوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے ایران کی سلامتی اور خود مختاری پر حملہ قرار دیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے حمایتی یہ جان لیں کہ اسرائیل کے خلاف مؤثر اور ہدف شدہ کارروائیاں اس کے مکمل خاتمے تک جاری رہیں گی۔ ایران نے اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایک شخص کو پھانسی دے دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایرانی نیوز ایجنسی تہران ٹائمز کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ایران میں اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار شخص کو پھانسی دی گئی ہے۔ ایران کی سپریم کورٹ نے جاسوس اسماعیل فکری کو مکمل فوجداری مقدمے کے بعد آرٹیکل 6 کے تحت سزائے موت کا حکم دیا۔ جاسوسی کے الزام میں پھانسی پر چڑھائے گئے شخص کا نام اسماعیل فکری ہے۔ متعلقہ شخص کو دسمبر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ رپورٹ میں کہا ایرانی موقف ہے کہ اسماعیل فکری موساد کے 2 ایجنٹ سے رابطے میں تھا اور انہیں انتہائی حساس اور قومی سلامتی سے متعلق انٹیلیجنس معلومات فراہم کر رہا تھا۔ سیکیورٹی حکام نے اسماعیل فکری کے الیکٹرانک آلات کا فورنزک تجزیہ کیا، جس میں موساد کے ہینڈلر سے تفصیلی مواصلات اور ہدایات کا پردہ فاش کیا۔ ویوز، میسائل برس چکے، عمارتیں گر چکی، لیکن اصل سوال اب بھی کھڑا ہے، کیا ایران کا یہ حملہ صرف آغاز تھا یا اسرائیل کے زوال کا پہلا منظر؟ دنیا خاموش ہے، لیکن مشرق وسطیٰ میں آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا یہ ایران کی طاقت کا اعلان تھا یا اسرائیل کی تباہی کی شروعات؟ کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ فی الوقت مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔